بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارشاد فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص بھی اپنے گھر سے نکلے طلب علم کے لیے تو فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں، فرشتے اس کے اکرام کے لیے اپنے پروں کو اس کے نیچے رکھتے ہیں، فرشتوں کے پروں کے اس میں چلتا ہے۔ رضم بما یصنع، علم حاصل کرنے کی جو تگ و دو کر رہا ہے، جو محنت کر رہا ہے، اس کے اکرام کے لیے، اس کی رضا کے لیے، کہ اتنا اونچا کام ہو رہا ہے۔ اور دوسری روایت میں یہ ہے کہ اس کے لیے تمام مخلوق، سمندر میں مچھلیاں اور بلوں میں چونٹیاں اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہیں۔ تو جو آپ لوگ اپنے گھروں سے نکلے ہیں طلب علم کے لیے، یہ کتنی بڑی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جس کی اتنی بڑی شان ہو کہ چیونٹیاں اور مچھلیاں اس کے لیے دعا کریں، فرشتے اس کے لیے پر بچھائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو مرحبا کہیں، تو اس کو بھی تو اس کی لاج رکھنی چاہیے۔ جتنی بڑی شان ہوتی ہے اتنی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، اور جتنے اوپر سے آدمی گرتا ہے چوٹ بھی اتنی زیادہ لگتی ہے۔ اگر 2 فٹ سے گریں گے تو چوٹ کم لگے گی، 100 فٹ سے گریں گے تو زیادہ چوٹ لگے گی۔ تو آپ خدا نخواستہ اگر کسی بدعملی کی وجہ سے، کسی اخلاقی حرکت کی وجہ سے اگر آپ گر گئے تو نقصان بھی بہت زیادہ ہوگا۔ علم کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک علم جو خود مقصود ہوتا ہے اور ایک وہ علم جو ذریعہ مقصود ہوتا ہے، تو دونوں کا حکم ایک ہی ہے۔ جیسے آپ لوگ صرف پڑھتے ہیں، نحو پڑھتے ہیں، تو یہ ذریعہ ہے نا قرآن حدیث کو سمجھنے کا۔ تو علوم کی 2 قسمیں، کہ علوم عالیہ اور ایک علوم عالیہ، اعلیٰ سے، اعلیٰ مانا ذریعہ۔ تو یہ جو دنیوی فنون ہے، اگر نیت آپ کی ٹھیک ہو تو ان کا ثواب بھی وہی ملے گا۔ اگر آپ اس نیت سے علم حاصل کرتے ہیں، اقتصاد کا علم اس لیے حاصل کرتے ہیں تاکہ اسلامی اقتصاد پہ کام کریں گے، اسلامائزیشن کا کام کریں گے، لوگوں کو حلال کھلانے کے لیے ریسرچ کریں گے، تحقیق کریں گے، ملک کی معیشت کو بہتر کریں گے تاکہ مسلمانوں کی معیشت بہتر ہو، ان کی عزت ہو، اور جو ان کے اوپر باہر سے جو بلیک میل کیا جاتا ہے اس سے مسلمان نکلیں۔ تو اقتصاد کا علم حاصل کرنا بھی ویسے ہی ہوگا جیسے کہ آپ علوم عالیہ حاصل کرتے ہیں۔ تو یہاں جامعۃ الرشید میں اسکول، کالج، یونیورسٹی کی تعلیم، اس کا اجر بھی وہی ہے جو آپ درس نظامی اور معہد الرشید اور تحفیظ میں اور تخصصات میں حاصل کرتے ہیں۔ اور اگر یہاں نیت ٹھیک نہیں ہے، آپ علوم وہی اس لیے حاصل کرتے ہیں تاکہ لوگ کہیں کہ بڑا زبردست مفتی، لوگ کہیں کہ بہت بڑا عالم ہے، بڑے لوگوں میں عزت ہو جائے۔ تو یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر کوئی جہاد پہ جاتا ہے اور وہاں کسی کی نیت یہ ہے کہ تاکہ لوگ کہیں کہ بڑا شہید ہے، تو حدیث میں کیا آتا ہے؟ عالم دین اور شہید اور سخی، اس کو کیا کہا جائے گا؟ تمہاری نیت ٹھیک نہیں، اس لیے سب سے پہلے اس سے جہنم کی آگ بھڑکائی جائے۔ تو اصل مسئلہ تھا انما الاعمال بالنیات، وہاں اگر نیت کریں گے وہ لوہا بھی سونا بن جائے گا، اور اگر یہاں نیت خراب ہوگی تو یہ سونا بھی لوہا بن جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔